انسان کی تخلیق کے آغاز سے ہی ایک سفر شروع ہو گیا تھا، ایسا سفر جس کا راستہ زمین پر تھا مگر سوال آسمانوں سے جڑے ہوئے تھے۔ در اٹھنے والے سوال وہ بدلتے حالات میں جیتا رہا، کبھی خوف نے اسے گھیر لیا، کبھی خواہشات نے اسے دوڑایا، کبھی تکلیف نے اسے روک لیا اور کبھی امید نے اسے دوبارہ اٹھا دیا۔ زندگی ایک میدان تھی جہاں آزمائشیں بھی تھیں اور امکانات بھی، مگر ان سب کے درمیان انسان کے اندر ایک خاموش آواز ہمیشہ زندہ رہی، حقیقت کو جاننے کی آواز۔ یہ آواز بہت گہری ہوتی ہے، یہ شور میں نہیں سنائی دیتی بلکہ تنہائی میں سنائی دیتی ہے۔ جب انسان مصروفیات سے فارغ ہوتا ہے، جب وہ رات کو خود سے ملتا ہے، تب یہ سوال دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ یہ سوال عام نہیں ہے، یہی سوال انسان کو انسان بناتے ہیں، یہی سوال اسے جانوروں سے الگ کرتے ہیں، کیونکہ جانور زندہ رہتے ہیں مگر انسان جاننا چاہتا ہے۔ انسان ہمیشہ جہالت سے نفرت کرتا ہے، وہ تاریکی میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ نامعلوم کے ساتھ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ اگر اسے جواب نہ ملے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کے پاس نعمتیں ہوں تب بھی سکون نہیں ملتا، کامیابی ہو تب بھی خلا باقی رہتا ہے۔ آج کا انسان شاید پہلے سے زیادہ مصروف ہے، مگر پہلے سے زیادہ سوالوں میں بھی گھرا ہوا ہے۔ اس کے پاس معلومات ہیں مگر یقین کم ہے، اس کے پاس رفتار ہے مگر سمت واضح نہیں۔ وہ بہت کچھ جانتا ہے مگر خود کو نہیں جانتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، باہر کا نہیں، اندر کا سفر۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف جسم نہیں ہے، اس کے اندر شعور ہے، احساس ہے، مقصد کی طلب ہے۔ وہ صرف کھانے، سونے اور جینے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اس کے اندر کچھ بڑا تلاش کرنے کی خواہش رکھی گئی ہے۔ یہ خواہش دراصل حقیقت کی تلاش ہے۔ انسان ہر دور میں جواب تلاش کرتا رہا ہے۔ کبھی اس نے ستاروں کو دیکھا، کبھی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کی، کبھی فلسفہ پڑھا، کبھی سائنس کی طرف گیا، مگر سوال وہی رہے، کیونکہ اصل سوال سائنس کا نہیں، وجود کا ہے۔ جب انسان فطرت پر غور کرتا ہے تو اسے ایک ترتیب نظر آتی ہے، ہوا کا چلنا، زمین کا ٹھہرنا، دن اور رات کا آنا جانا، پانی کا بہنا، یہ سب بے مقصد نہیں ہو سکتا، یہ سب ایک نظام کی نشانی ہے۔ اور جب انسان نظام کو دیکھتا ہے تو لازماً وہ نظام بنانے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں سے معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ مگر ایک مسئلہ ہے، انسان جلدی میں ہے، وہ فوری جواب چاہتا ہے، وہ گہرائی میں کم جاتا ہے، اسی لیے وہ معلومات جمع کر لیتا ہے مگر یقین پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یقین سوچنے سے نہیں، غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان رک کر سوچتا ہے، جب وہ سوالوں سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرتا ہے، تب تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی حادثہ نہیں ہے، اس کا وجود بے مقصد نہیں ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے پیدا کیا گیا ہے تو اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں؟ یہ سوال انسان کو مقصد تک لے جاتا ہے۔ انسان کو مقصد کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ وہ کامیاب ہو سکتا ہے مگر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ وہ مشہور ہو سکتا ہے مگر پرسکون نہیں ہو سکتا، کیونکہ سکون مقصد سے آتا ہے اور مقصد معرفت سے آتا ہے۔ معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنی حقیقت کو سمجھے اور یہ جانے کہ زندگی امتحان ہے۔ جب یہ سمجھ آتی ہے تو انسان کی نظر بدل جاتی ہے۔ مشکلات دشمن نہیں لگتی بلکہ تربیت لگتی ہیں۔ انتظار ضائع وقت نہیں لگتا بلکہ حکمت لگتی ہے۔ ناکامی ختم ہونا نہیں لگتی بلکہ سیکھنا لگتی ہے۔ یہی معرفت کا اثر ہے۔ آج کا انسان اکثر اندھیروں کی شکایت کرتا ہے مگر روشنی کی تلاش کم کرتا ہے۔ وہ سوالوں سے گھبرا جاتا ہے جبکہ سوال دراصل دروازہ ہوتے ہیں۔ جو سوال کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ بدلتا ہے، اور جو بدلتا ہے وہ سکون پاتا ہے۔ قرآن اندھیروں کی مثال دے کر یہی بتاتا ہے کہ جو حقیقت سے دور رہتا ہے وہ اندھیروں میں رہتا ہے۔ اندھیرے صرف لا علمی کے نہیں ہوتے، بے مقصد زندگی کے بھی ہوتے ہیں۔ انسان سب کچھ حاصل کر کے بھی خالی محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ خلا چیزوں سے نہیں، معنی سے بھرتا ہے۔ جب انسان حقیقت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عاجزی۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، اور یہی احساس اسے سیکھنے کے قابل بناتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے، مگر اس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ سوالوں کو دبانے لگتا ہے۔ حقیقت سے بھاگنا آسان ہے
मगर सुकून नहीं देता। हकीकत का सामना मुश्किल है मगर आज़ादी देता है। इंसान जब ये मान लेता है कि वो तलाश में है तो उसका सफ़र खूबसूरत हो जाता है। वो कामिल होने के बजाय बेहतर होने पर तवज्जो देता है। वो जवाब के बजाय समझने की कोशिश करता है और यही असल तब्दीली है। जिंदगी का सफ़र सवाल से शुरू होता है, तलाश से गुजरता है और मारिफत पर पहुंचकर सुकून देता है। जो इंसान अपने सवालों को जिंदा रखता है वो कभी अंधेरों में नहीं रहता, क्योंकि सवाल रोशनी की तरफ ले जाते हैं। अल्लाह इंसान को अंधेरों में छोड़ने वाला नहीं, मगर इंसान को रोशनी की तरफ कदम खुद बढ़ाना होता है। जब इंसान ये कदम उठाता है तो जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। वो वही इंसान रहता है मगर उसकी नज़र बदल जाती है। हालात वही रहते हैं मगर मानी बदल जाते हैं, और यही सुकून है। सुकून जवाब मिलने से नहीं, रास्ता मिलने से आता है। इंसान की कहानी दरअसल यही है, सवाल से सुकून तक का सफ़र, और ये सफ़र आज भी जारी है।